السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام دانش حسین. ارشد شریف کی شہادت کے اچانک 2 ہفتے بعد مبینہ طور پر تشدد کی تصاویر منظر عام پر آتی ہیں، اور اس کے بعد ایک سوال پورے خطے میں جنم لیتا ہے کہ کیا صحافت کا اتنا بھیانک انجام بھی ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب، جنہوں نے صحافت کے کئی ادوار دیکھے ہیں. انہی سے جانتے ہیں. شامی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت سے ادوار آپ نے دیکھی، مشکلات بھی دیکھی ہیں، لیکن صحافت میں اتنا بھیانک دور کبھی دیکھا کہ تشدد کیا جائے مبینہ طور پر، اور اتنا برا انجام جس طرح سے ارشد شریف کی مثال ہمارے سامنے؟ دیکھیے، یہ تو ایک انتہائی المناک واقعہ ہے، اور ایک ایسا معمہ ہے جو ابھی تک حل ہونے میں نہیں آ رہا. تشدد تو ہوتا رہا ہے صحافیوں پر، گرفتاریاں بھی ہوتی رہی ہیں، مقدمے بھی چلتے رہے ہیں، اور خود مجھ پر بھی جو بھٹو صاحب کا دور تھا، جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تھا، اور پھر اخبار نویسوں پر کوڑے بھی لگے. ایسا دور بھی آیا، انہیں شاہی قلعہ میں بھی ٹارچر کیا گیا. یہ یعنی تشدد کی کئی وارداتیں تو ہم نے سنی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں، جیلی بھی ہیں، بلکہ جیلیں بھی کاٹی ہیں. لیکن یہ جس طریقے سے یہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، یہ تو ایک انتہائی لرزا دینے والی بات ہے. وہ کن حالات میں یہاں سے گئے، پھر کینیا میں کیا کر رہے تھے، ان کے میزبان کون تھے، اور پھر ابھی ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے. کینیا کی پولیس کچھ کہتی ہے، وہاں کے اخبار نویس کچھ کہتے ہیں، جو ہمارے مختلف میڈیا چینلز کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، وہ کچھ کہانی اور سنا رہے ہیں. اور اب تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا جو پوسٹ مارٹم ہوا تو معلوم ہوا انہیں یعنی ان کے نشانہ بنانے سے پہلے ان کو تشدد کیا گیا، ٹارچر کیا گیا. ان کی باڈی کی تصویریں بھی جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں، اور تو ایک دل جو ہے انتہائی بوجھل ہوا ہے اور دکھا ہوا ہے. اور حیرت میں ہوں میں کہ اس طرح بھی کوئی ہو سکتا ہے اس دنیا میں. ہمارے ایک بھائی کے ساتھ، ایک بے باک ساتھی کے ساتھ، ایک پورے جوش و جذبے سے بھرے ہوئے اخبار نویس کے ساتھ اس طرح کا سلوک، اس طرح کی درندگی، اس طرح کی بے اہمیت. یعنی آپ یقین کریں، جب سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ایک واردات تو ہوئی ہے کینیا میں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہماری ایک ٹیم تفتیشی گئی، اور اس کے بعد پھر ہمارے وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ وہ تو اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ تھی، اور پولیس کا ورژن جو ہے اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہاں عدالتی کمیشن قائم کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے ایک چٹھی بھی لکھی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، جس میں کہا ایک بڑا بینچ بنایا جائے سپریم کورٹ کے ججوں کا. لیکن اس میں ایک غیر ملک بھی اس میں یعنی اس کا نام بھی آتا ہے. وہ کینیا میں تھے، کینیا کی پولیس، وہاں کے ادارے، وہاں کی جوڈیشری. غیر ملکی ایک شخص تھا یا ادارے کے کوئی نمائندے تھے غیر ملکی جن کا نام آ رہا ہے؟ ابھی آپ بتا رہے تھے نا. نہیں، اب غیر ملکی جو ہیں ادارے کا نام بھی آ رہا ہے. اچھا، طرح طرح کی کیا سرائیاں ہیں نا. ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستانی کوئی تفتیشی ادارہ یا پاکستانی کمیشن جو ہے وہ کیسے وہاں تحقیقات کر سکے گا، اور کیا اس کو کینیا کی حکومت جو ہے اس طرح فیسیلیٹیٹ کرے گی. تو یہ تو اب تک لگتا مجھے یہ ہے کہ یو این او کی سطح پر یہ تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا، شاید ہماری اتنی رسائی نہ ہو سکے، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد یعنی تحقیقات کا نہ ہونا، تہ تک نہ پہنچنا، یہ تو کوئی چین سے بیٹھنے نہیں دے گی یہ بات. تو مطلب ہماری ٹیم کو بھی وہاں تحقیقات میں مشکلات ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں نا، کیونکہ جب کینیا کی پولیس اس میں ملوث ہے، ملوث ہے، اور کینیا میں رہنے والے لوگ جو ہیں ظاہر ہے ان کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوگا. اور تو یعنی اس میں کچھ ابھی تک جو ان کے ورژن سامنے آ رہے ہیں، جو ان کا اور جو کہانیاں ان سے منسوب ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پھر وہاں کا میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے، تو اس سے تو ہم توقع نہیں رکھتے کہ وہ کوئی تحقیقات کر سکتے ہیں یا وہ ہماری تحقیقات میں معاونت کر سکتے ہیں.
تو یہ کب دو ملکوں کے درمیان کا معاملہ بھی ہے. اب حکومت پاکستان ہی بتا سکتی ہے کہ کینیا کی حکومت اس معاملے میں کس حد تک تعاون کرنے کو تیار ہے. اور میں ذاتی طور پر یہ سوچتا ہوں کہ ایسے عالم میں ہمیں پھر یونائٹڈ نیشنز کی مدد لینی چاہیے اور ان سے کہنا کو وہ کوئی ٹیم بھیجیں, ہم بھی معاونت کریں اس کی, لیکن اس کے لیے زیادہ آسانی ہوگی وہاں معاملات کی تہہ تک پہنچنے میں اور جو ذمہ دار ہیں ان کو بے نقاب کرنے میں. شامی صاحب, یہ جتنا بھی ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک میں میڈیا پر ساری چیزیں چل رہی ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے سے پاکستان میں جو بھی معاملات ہوں تو بجائے اس کے کہ اداروں میں جائے وہ میڈیا میں چیزیں آتی ہیں. تو یہ ٹرینڈ آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ایک سینئر صحافی, یا آپ ہی زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹرینڈ یا غلط ہے؟ دیکھیے, اخبارات میں کہ انویسٹیگیٹو رپورٹیں تو آتی ہیں. جس طرح کا یہ مرڈر ہوا ہے اور جس طرح سے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے ارشد شریف شہید کو, اس کے بعد اب جو میڈیا کے حلقے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس میں سارے اپنے وسائل بروئے کار لائیں. تو اس میں کوشش انہوں نے کی ہے, لیکن یہ بہرحال ایک دیکھیے اس کے اندر کوئی محدودات تو ہیں نا. بالکل. ایک پاکستانی میڈیا کے لیے وہاں اس طرح آزادانہ کام کرنا ممکن نہیں ہے. اب تو اگر روز نئی خبر آتی ہے, روز ہمارے دل کو دہلاتی ہے, تو اب کوئی ایسا انتظام کرنا پڑے گا نا حکومتی سطح پر یا UN کی سطح پر جس پہ یعنی آزاد اور شفاف اور بے لاگ تحقیقات ہو سکیں, جس پر ہم سب کو اعتماد بھی ہو اور ہم سمجھیں کہ ہاں واقعی اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی گئی ہے. آخر کوئی لوگ تو وہاں تھے نا جنہوں نے یہ سب کارستانی کی ہے, اور وہ معاون تھے. پولیس کا رول کیا تھا, ان لوگوں کا رول کیا تھا, کیا ان کی ملی بھگت تھی, وہ اس کے معاملات کیا تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم تو صرف یہاں دیکھیے جو انویسٹیگیٹ یہاں ہم کر سکتے ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ وہ یہاں کس ماحول میں اور کیوں ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے. تو باقی وہاں واردات کیسے ہوئی ہے اور اس میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں, اور ظاہر ہے کہ اگر آپ نے تشدد کر کے ان کو اس طریقے سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کیا ہے تو پھر ایک آدمی تو نہیں ہوگا نا, کئی آدمی ہوں گے, کوئی مافیا بھی ہو سکتا ہے, کئی ہاتھ ہوں گے, مافیاز بھی ہو سکتے ہیں. تو مگر کیا ایسی بات ہو گئی, کیا ان سے بیر ہو گیا کسی کا کہ ان کو اس طرح سے درندگی کا نشانہ بنایا؟ یہ تو ہر پاکستانی جو ہے وہ تڑپ رہا ہے اس بات پر, اور اخبار نویس کے طور پر بھی مجھے چین نہیں آ رہا کہ تہ تک ہمیں پہنچنا چاہیے. یہ ذمہ داری ہے ہماری حکومت کی بھی اور کینیا کی حکومت کی بھی, اور اگر یہ پوری نہ ہو تو پھر UN کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. شامی صاحب, آج کل ایک بڑا زبان زد عام ہے کہ فلاں صحافی فلاں پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہے یا ان کی جو ایفیلیشن ہے فلانی پارٹی سے. یہ چیزیں آج کل دیکھنے میں یہ ایلیگیشن لگ رہے ہیں, یہ جائز ہے؟ ایک صحافی جو اس کی وابستگی سیاسی سطح پر کسی سے ہو سکتی ہے, اتنی گنجائش ہے کہ ہماری صحافت میں؟ دیکھیے, صحافی جو ہے وہ اس کے ابھی اپنے خیالات ہو سکتے ہیں, اور ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی اور دنیا کئی ایسے اخبار نویس رہے ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں میں شامل رہے ہیں, ان کا حصہ رہے ہیں. تحریک میں بھی حصہ, تحریک آزادی میں دیکھ لیں, مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا حسرت موہانی, مولانا محمد علی جوہر, مولانا حسرت موہانی, مولانا ظفر علی خان, مولانا محمد اکرم, یعنی یہ لوگ جو ہیں سیاسی جماعتوں میں بھی شامل رہے ہیں, اور آزادی کی تحریک جو ہے اس میں بھی انہوں نے دیوانہ وار حصہ لیا ہے, تو اس کو لیڈ کیا ہے بلکہ. تو یہ کسی سیاسی جماعت میں تو آپ شامل ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی وابستگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی سیاست کی نظر کر دیں اپنی صحافت کو, اپنی معروضیت کو کھو بیٹھے. آپ ایک رائے تو رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو رائے قائم کرنے میں جو واقعات ہیں, جو شواہد ہیں, جو دلائل ہیں, ان میں تو ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. انصاف دونوں انصاف تو رکھنا چاہیے. صحیح. کیونکہ لیکن ہمارا اپنی رائے رکھ سکتے ہیں, کسی سیاسی جماعت کی حمایت کر سکتے ہیں, لیکن انہی حدود میں رہتے ہوئے جو آپ کا ضابطہ اخلاق جس کی اجازت دیتا ہے, قانون جس کی اجازت دیتا ہے. بہت شکریہ. شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور خاص طور پر ارشد شریف صاحب کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ شہید کی
جتنی بھی تحقیقات ہیں وہ یونائٹڈ نیشن میں ہونی چاہیے، ورنہ ہماری جو ٹیم وہاں پر گئی ان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہے وہاں پر تحقیقات کرنے کے لیے۔ اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔